سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کا آبائی گاؤں گا ضلع چکوال میں ہمارے گاؤں کے قریب واقع ہے۔ انہوں نے پون صدی سے زائد عرصہ قبل جس پرائمری اسکول میں زمین پر بیٹھ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جن کچی گلیوں میں ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے اپنا بچپن گزارا، وہ علاقہ آج بھی اتنا پسماندہ ہے کہ شام کے بعد ٹرانسپورٹ کا ملنا محال ہے۔ تقسیم ہند سے قبل منموہن سنگھ کے بچپن میں جب یہاں سڑکوں، ٹرانسپورٹ اور بجلی جیسی سہولتوں کا تصور بھی نہیں تھا، اس دور میں اس علاقے کی پسماندگی کا اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں۔ انسان کا بچپن چاہے کسی کٹیا میں بسر ہوا ہو، مگر وہ اس دور کے سنگلاخ مناظر کو قلی کر کے انہیں اپنے سنہرے ایام سے تعبیر کرتا ہے۔ گاہے ترقی کے بعد وہ اپنا ماضی چھپاتا ہے، ایسے میں وہ اپنی شخصیت سے عمارت یا عہدے کا ملمہ اتارنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اپنی پسماندہ جنم بھومی میں جا کر جس جذباتی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا بھی چاہے تو الفاظ کم پڑ جائیں۔ شاید یہ انسانی دائرہ خیال کے اسی کونے کا کوئی حصہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے خیال کی دنیا میں ایک کونا ایسا چاہتا ہے جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہو۔ کچھ ایسا ہی منموہن سنگھ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب وہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے تو گوا سے ان کے ایک پرانے ہم جماعت راجہ محمد علی ہندوستان جا کر ان سے ملے۔ وہ سکول کا پرانا رجسٹر حاضری بھی ساتھ لے گئے تھے۔ جب انہوں نے اس رجسٹر میں وزیر اعظم کو ان کا نام اور حاضریاں دکھائیں تو ماضی کی یادوں کے چراغ جل اٹھے۔ منموہن سنگھ کی ان اندرونی کیفیات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ اس وقت ان کے ذہن کے پردے پر گاہ کی پرانی گلیوں، سکول اور کھیتوں کے مناظر چل رہے تھے۔ تب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا ملمہ اتارے بغیر مسمات اللہ رکھی تک اپنے تمام 17 کلاس فیلوز کے بارے میں پوچھا، جن کی اکثریت دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اگر منموہن سنگھ کے لیے اپنے منصب کا خول اتارنا ممکن ہوتا تو کچھ عجب نہیں کہ رفتگان کے اعزاز میں دل کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی بھر آتیں۔ انہوں نے بھارت سرکار کے خرچے پر گاہ میں سولر سسٹم نصب کرایا، انسانوں اور جانوروں کے لیے ڈسپنسریاں، ہائی سکول اور سڑک تعمیر کرائی، تو یہ بھی انہی دلی کیفیات کا شاخسانہ ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم نے اپنے آبائی گاؤں آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ابتدائی انتظامات بھی کیے، لیکن بوجہ ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ منموہن سنگھ نے کرتارپور کے اپنے دورے میں بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنا گاؤں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے 31 مارچ 1941 کو گاہ کے اسکول سے چوتھی جماعت پاس کی تھی، جہاں ہم جماعت انہیں موہنا کہہ کر بلاتے تھے۔ ہمارا ناقصہ دعویٰ ہے کہ ہم سب کے دماغ کے اس مخصوص کونے میں ایک مونا بکل مارے بیٹھا ہے، مگر ہم اپنے بچپن کی پسماندگی عیاں ہونے کے ڈر سے اسے دبائے رکھتے ہیں۔ آپ سے کیا چھپانا، خود ہم بھی اپنے خیال کے اس کونے کی نقاب کشائی سے پرہیز ہی کرتے ہیں، مگر برا ہو اس سادگی کا کہ اکثر ہمارا عزم ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ گزشتہ برس بیٹھک کی ایک محفل میں ہم نے موضوع سخن کے اعتبار سے ڈینگ مار دی کہ جب ضیاء الحق نے بھٹو حکومت پر شب خون مارا تو ہم 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔
اس وقت فوراً ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا جب ہمارے ایک بھتیجے نے چونک کر کہا، ہیں آپ اتنے پرانے ہیں؟ ایک دن خاندان کے بچوں کی محفل میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے چرخہ دیکھا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایک بچی نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ آلہ دیکھ رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا کہاں؟ اس نے ترنت جواب دیا، ٹی وی پر۔ ہم نے سوچا کہ وقت بھی کتنی ظالم شے ہے، کتنا پانی چپکے چپکے پلوں کے نیچے سے بہہ گیا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ کیسے کیسے دیسی آلات دہی وسیب کا لازمی حصہ تھے، مگر اب قصہ پاری نہ ہوئے۔ ہم نے بچوں کو بتایا کہ بچپن میں اسی حویلی میں ہر شب ہماری آنکھ دادی جان کے چرخے کی آواز سنتے لگی ہے اور ہر صبح گھر کی چکی کی آواز پر کھلی۔ ہم نے کہا کہ ہمارے بچپن میں بھی چرخہ ٹیلی ویژن پر آتا تھا، مگر ہم اسے سدا روبرو ہی دیکھ سکے کیونکہ گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ دل ناداں کے جھانسے میں آ کر ہم نے بچوں کے سامنے یہ انکشاف بھی کیا کہ ہمارا سکول 3-4 بوسیدہ کمروں پر مشتمل تھا اور ہماری کلاس قصب فیض کے لیے سکول کے سین میں بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتی تھی۔ چونکہ سکول چار دیواری جیسے تکلفات سے پاک تھا، لہذا اکثر 2-4 بکریاں یا کوئی گدھا چرتے چراتے سکول میں داخل ہوتے اور کلاسوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سر عام تعلیم حاصل کرتے بچوں پر ایک تائرانہ سی نگاہ ڈال کر دوسری طرف نکل جاتے۔ ایسے ناقابل رشک انکشافات سے بچوں کی نظروں میں ہمارا امیج خاصا کمزور ہوا۔ ہم نے سوچا کہ اپنے ماضی سے جذباتی وابستگی بجا مگر اسے اشکار کرنے سے گریزی بہتر ہے۔ ویسے ذاتی ماضی کو تو خیال کی دنیا کے اس مخصوص کونے میں چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہم ایسے نالائق طالب علموں کی طرح کئی قوموں کا ماضی بھی خاصا شرمناک ہوتا ہے۔ ہم جتنا مرضی اپنے بچوں کو تاریخ مسخ کر کے پڑھائیں، مگر انٹرنیٹ کی عید میں کوئی چیز ان سے چھپی رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ دنیا کی ایک غیور قوم کے ماضی کے حوالے سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے نام نہاد دانشور آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ تاریخ کی ہاں خیال کی دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جس میں وہ قوموں کی غلطیوں کو چھپا سکے۔